حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے قرآن بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھیجا. کتاب کے ساتھ رجال ضروری ہوتے ہیں. اگر شخصیت نہیں ہوگی سوسائٹی میں تو کوئی دیکھ نہیں پائے گا. ہمارے پاس شخصیات بڑی ہیں نا ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس شخصیتیں بہت زیادہ ہیں. ہم نے اپنی شخصیتیں اتنی زیادہ کیا کہنا چاہیے ایکسیس کر دیں کہ اب استاذہ بھی ہماری ضرورت نہیں ہے. میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں, یہ جو سگریٹ کی اشتہار کی بات کر رہے ہیں نا مولوی صاحب 30 سال پرانے اشتہار کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے وہاں پھنسے ہوئے ہیں 30 سال, اب تو بات بہت آگے جا چکی. اب دیکھیے ہم نے پروفیسر کو شرمندہ پتہ کیسے کیا کہ ڈگری لینے جا رہے ہیں اور راستے میں جو کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں وہ پروفیسر کو پکڑا رہے ہیں. آپ نے کبھی اعتراض کیا؟ آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا. آپ نے کبھی کوئی ایسی ایڈ دیکھی جس میں کہ ساس کا کردار پازیٹیو ہو؟ میں نے کبھی نہیں دیکھا. لیکن ہم نے ان کا ایک سبسٹیٹیوٹ بنایا اسی معاشرے میں, اور وہ باہر بنایا, آؤٹ سورس کیا, اور اس کو ہم کہتے ہیں موٹیویشنل ٹرینر. موٹیویشنل ٹرینر. جب ہم موٹیویشنل ٹرینر کو ڈال رہے تھے نا اس معاشرے میں, یونیورسٹیوں میں, تعلیمی اداروں میں, تو ہم نے اس کو کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم ہار سکتے ہی نہیں ہو, تم لگے رہو پیچھے, لگے رہو پیچھے, یہ طریقہ ہے, لگے رہو پیچھے. ہم نے تقویٰ نکال دیا. اب موٹیویشنل اسپیکر تو ہو گیا ڈیل کارنی کی طرح امیر, دوست نہیں جیت سکا, اب وہ امیر ہو گیا. اب جن کو اس نے کہا تھا کہ لگے رہو, انہوں نے میٹرک کیا نہیں, سی او وہ بننا چاہتے ہیں. تو آپ نے تو بیڑا غرق خود کیا پلان کر کے, اس لیے کہ مجھے اپنے بیٹے اور بیٹی کا استاد نہ بننا پڑے, کیونکہ میرے اپنے انہیپی میرج کے بڑے اور چکر ہیں نا, میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. یہ سارا معاملہ یورپ میں ہے نہیں, امریکہ میں ہے نہیں, انگلینڈ میں ہے نہیں. وہ ہم سے بہتر ہے یقیناً ہے. سارا کا سارا ایشیا جو ہے وہ بوسٹن جا کے پڑھتا ہے. کیوں؟ وجہ ہمارے ہاں کیوں نہیں آتا؟ کوئی تو ہم نے نقص کا وہ بیج بویا ہے نا جس کا کہ پھل ہم نے اپنی نسل میں خود کاٹنا ہے. اب چاہے وہ مرشد ہو, چاہے وہ موٹیویشنل اسپیکر ہو, چاہے وہ استاذہ کی تذلیل ہو, چاہے وہ ماں باپ کی تذلیل ہو. جب آپ نے کومنٹ ہی نہیں کیا اس پہ تو پھر اس کو بھگتنے کے لیے تیار نہیں رہنا چاہیے. ہمیں یہ نسل ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ یہ ڈانس جو ہے یہ 3 کروڑ کا ہے اور 27 میڈل جو ہیں وہ کسی کھاتے میں نہیں 2% کے نہیں ہیں, معافی کے ساتھ. دیکھیں جس معاشرے کے سلوگن یہ ہونا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, تو اس معاشرے میں یہ ڈانس کو ہی جو ہے پروموٹ کیا جائے گا. اگر کوئی جو ہے وہ انسان اخلاقیات پہ بات کرتا ہے تو ہم فوری طور پہ چیلنج جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں کہ کیا بورنگ ہے. اب جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں ایون تو وہ میری ہی فیلڈ میں آتے ہیں. اب تم نے بڑی امپورٹنٹ بات کر دی ڈاکٹر, آپ نے کہا کہ ہم چیلنج چینج کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں اخلاقیات کی بات ہے. کیونکہ ہمارے ہی استاذہ نے اور موٹیویشنل سپیکرز نے ہمیں یہ سکھایا کہ ایجوکیشن از فن. میں وہی بات کرنے والی تھی. اس پہ پھر جملہ ہماری ریاست اور سیاست نے کیا بنایا؟ آپ نے یہ سکھا دیا مار نہیں پیار. اب بیسک چیزیں آپ ہٹ گئے, آپ نے یہ بنا دیا کہ بھئی جتنا چارمنگ ہوگا اتنا جو ہے وہ اس کو مارکیٹ کیا جائے گا. اب موٹیویشن اسپیکر ایون تو وہ میری ہی فیلڈ میں آتے ہیں, لیکن ان میں مسئلہ کیا ہے؟ بیسیکلی آپ جتنے موٹیویشنل اسپیکر اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ان کی بیسک کوالیفیکیشن دیکھیں تو وہ سائیکالوجی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں, اور اتنے بڑے نام بیٹھے ہیں. جب آپ نے ہیومن سائیکالوجی پڑھی نہیں ہے تو آپ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ علماء نے بھی نہیں پڑھی, لیکن علماء بھی ہیومن سائیکالوجی ٹھوکتے ہیں. پھر آپ کس طرح سے بات کر سکتے ہیں کہ بھئی انسان کیسے سوچتا ہے, اس کے رویے کیسے بنتے ہیں, اس کا پروسیس کیا ہے, کیونکہ آپ نے کتابی باتیں کر لی. اب یہ تو آپ نے سکھا دیا کہ بھئی آپ کو لگے رہنا ہے, آپ نے یہ نہیں سکھایا کہ اس لگے رہنے کے پروسیس میں آپ کتنی دفعہ گرنے والے ہیں, کتنی دفعہ سنبھلنا ہے, کتنی دفعہ خود کو سمیٹنا ہے اور پھر لگنا ہے. آپ کو صرف اور صرف پانا نہیں ہے, وہ ایک لمبی جرنی ہے جس میں بہت کچھ ہونے والا ہے, اور ضروری نہیں کہ پوری کلاس میں سب لوگ 100 میں سے 100 نمبر ہی لیں. یہ کسی نے نہیں بتایا. ہمیں ہمیشہ دا بیسٹ بننے کی کوشش اور دور میں لگا دیا لوگوں نے. دیکھیں پرابلم جو ہے نا معاشرے میں صرف اکائیوں کی نہیں ہے. معاشرہ کبھی بھی اکائی سے مل کے نہیں بنتا ہے, معاشرہ دہائیوں سے مل کے بنتا ہے. کیا بات ہے, اکائی اور دہائی کا فرق جو ہے نا یہ بھی آ کے واپس پوچھوں گا. ابراہیم بھائی یہ فرمائیے کہ آپ انڈسٹریلسٹ ہیں, انڈسٹری کے اندر جو لوگ ٹاپ 100 یا 500 کر لیجئے, آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں اور ان کے بچوں کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ان کے کردار اور ان کے بچوں کے کردار, ان کی کامیابی یا ان کے بچوں کی آئندہ مستقبل کی کامیابی, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بہت بڑا کوئی فاصلہ ہے یا یہ کیا رائے ہوگی؟ بہت بڑا فاصلہ. آپ نے ابھی ایک بات کہی کہ ہم بہت سارے لوگ نا ابھی ہم پیچھے جی رہے ہیں. ایکچولی ہمارا معاشرہ پچھلے, میں جس ایج سے 50 سال کی عمر سے تعلق رکھتا ہوں, آپ جس ایج سے تعلق رکھتے ہیں نا, ہم نے ایک ریولوشن دیکھا ہے.
ہم نے ٹک ٹک والے ٹیلی فون سے سفر کیا ہے گیجٹ تک کا، جس میں ایک فون میں ہر چیز سما گئی ہے. آپ کے لیپ ٹاپس بھی آپ نے آتے ہوئے بھی دیکھے اور ان کو فنا ہوتے بھی دیکھ رہے ہیں. اب فرق کیا ہے؟ معاشرے کی تقسیم بہت بڑا فرق ہے. ٹھیک. پچھلے کچھ عرصے میں جہاں ہم نے ترقی بہت کی، وہاں ہم نے اپنے معاشرے کو بری طریقے سے تقسیم بھی کیا. کن چیزوں میں؟ ہر چیز، زندگی کے ہر شعبے میں. آپ اپنے آپ کو اٹھا کے دیکھیں، آپ جب ہوش سنبھالی ہوگی، دیکھا ہوگا تو جو اس وقت کے ہیرو تھے جن کو آپ آئیڈیلائز کر سکتے تھے بزنس میں، جن کو آپ سیاست میں، جن کو آپ نے کامیاب دیکھا، آج ان کے اگر ورقے پلٹے جا رہے ہیں یا کھولے جا رہے ہیں، وہ جھوٹے یا سچے، وہ میں اس وقت اس پہ بحث نہیں مل جاتا. لیکن ان سب میں ایک چیز کامن آپ کو آواز آئے گی، چور 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 چور. نہیں سمجھے بات؟ سمجھ گیا ہوں، شرمندہ ہو گیا ہوں، اس لیے خاموش ہوں. ٹھیک ہے جی، آواز آئے گی چور چور چور. تقسیم آ گئی نا. تقسیم آ گئی. ایک ایسا شخص جس نے کام بہت محنت کی لیکن وہ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکا، وہ دیکھتا کیا ہے، یہ اس کا بچہ کیا آبزرو کرے گا کہ یہ ہم تو ناکام ہو گئے، اس نے شارٹ کٹ لیا. یہ سرکاری افسر کا بیٹا تھا، آج کہنا دو افسر ایک جیسے ہی ہو، ایک شریف آدمی اور ایک نے محنت دوسری والی کر لی، اس کے بچے آج کینیڈا میں سیٹ ہے یا انگلینڈ میں یا امریکہ میں کہیں سیٹ ہے، اور دوسرے کے بندے یہاں پہ پھر آ کے 20ویں گریڈ کے بھی افسر نہیں بن سکے، اور وہ لگے ہوئے ہیں کسی اسکول میں ٹیچر یا کسی یونیورسٹی میں پروفیسر جو کیا کما رہے ہیں. آپ ڈاکٹر ہی دیکھ لیں نا، ایک بڑے ڈاکٹر کے بچے کی کوالیفیکیشن کیا بنتی ہے، اور دوسرے کا بچہ ڈاکٹر بن کے کس اسکیل پہ بزنس کر رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے. اسی طرح ایک لائر کو دیکھ لے، اسی طرح بیوروکریٹ کے بزنس مین کو دیکھ لیں، سیاستدان کو بھی دیکھ لیں، سیاستدان کو بھی دیکھ لیں. ہم نے کیا کیا؟ جو تربیت کی بات ہے، میں بڑے فخر سے کہتا ہوں، میرے والد صاحب ایک مڈل کلاس زندگی سے سٹارٹ، بلکہ جب سٹارٹ ہوا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مائگریٹ کر کے جب آئے تو وہ بزنس مین نہیں تھے. 10-12 سال 8 سال کی عمر کا شخص جب آتا ہے، اس نے آ کے ایک بڑے چھوٹے سے اسکیل سے اپنی زندگی کو شروع کیا، اور پھر وہ اس لیول پہ پہنچا کہ مجھے ایک انڈسٹری دے کے گئے. میں نے آج اس کو 1 کی 2 کی 4 کی، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن مجھے ایک تربیت، ایک چیز میرے گھر سے شروع ہوئی تھی. میں نے ان کو کام کرتے دیکھا، محنت سے کرتے دیکھا، اور وہی میں نے آگے کیا. میں 35 روپے والے اسکول میں پڑھا، میرے بچے ایچیسن میں پڑھے. میں لاہور کی ایک FC کالج سے پڑھا، میرے بچے انگلینڈ کی یونیورسٹیوں سے پڑھے. فرق آیا، لیکن اس فرق کو میں نے کیسے کیری کیا، یہ میری ذات اور میرے والد کی ذات سے آگے آئی تھی. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ اگر میرے پاس پیسہ آ گیا تو میں اپنے بچوں کو خراب کر دوں گا. باہر کے معاشرے بہتر کیوں ہیں؟ وہ بچوں کو ہر سٹیج پہ ذمہ داری دیتے ہیں. ہم ہر سٹیج پہ اپنے بچے کو پیمپر کر دیتے ہیں. ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی اللہ نے ہمیں چیز دے دی ہے کہ یہ باہر نکلا، لوگوں سے ملے گا جلے گا تو یہ خراب ہو جائے گا. یہ جب باہر نکلے گا، ملے جلے گا تو یہ سیکھے گا، یہ مار کھائے گا تو یہ بہتر ہو جائے گا. گورے کا بچہ جب 17 سال کا ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں باپ کی لائبلٹی سے نکل جاتا ہے 18 سال کی عمر کی، اس کو خود کرنا پڑتا ہے. اگر 18 سال کے بچے کو آپ انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں تو ہمارے ہاں تو 18 سال کا بچہ جو ہے وہ آپ کے اوپر بہت بڑی لائبلٹی بن گیا ہوتا ہے. لیکن میں نے بہت کامیاب بچے جو ہے نا، علی آپا آپ کی توجہ اس طرف چاہ رہا ہوں، میں نے بہت سے کامیاب بچے جو ہیں نا وہ اس لیے دیکھے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ جتنے مرضی امیر ہوں، اور لیکن وہ اپنے بچوں کو کسی نہ کسی فرنچائز پہ کام کرواتے ہیں، اور پھر جو گیپ آف دا فیس ہوتا ہے وہ خود دیتے ہیں. ہمارے ہاں بچے فرنچائز پہ جاتے ضرور ہیں لیکن کام نہیں کرتے. کام وہی لوور مڈل کلاس کرتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے. سو ایک بہت بڑا فالٹ جو ہے، کیا کہنا چاہیے، سیگریگیشن کا، میں کیا لفظ اس کے لیے استعمال کروں، مجھے لگتا ہے کہ اپنے بچوں کے دشمن خود بن کے کھڑے ہو گئے. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال عالیہ آپا یہ ہے کہ ہم نے تربیت جو ہے نا اب وہ فیملی سے نکال کے، باپ اور ماں سے نکال کے آؤٹ سورس کر دی ہے کہ آپ سکھائیں، کوئی اور آئے اور سکھائے، تو میرا ذمہ نہیں ہے. اس کی وجہ آپ کو کوئی نظر یا سمجھ میں آتی ہے؟ مجھے اگر اپنے معاشرے میں کوئی چیز لگتی ہے جس سے بہت زیادہ تباہی پھیلی ہے تو وہ رشتوں کا چھوڑنا ہے. دوسری وجہ لگتی ہے تو وہ منافقت ہے، جیسے کہ میں نے بتایا، رشتوں کا چھوڑنا ہے کہ یعنی ہم نے اپنے آپ کو مادر پدر آزاد کر لیا ہے، اور ہر چیز میں جو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، میری مرضی. ماں باپ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بچوں کو دادا دادی، نانا نانی اور خاندان چچا سب سے توڑ کے اور اس کے بعد انہیں اپنا بنا لیں گے. جب کوئی انسان کوئی ایک رشتہ توڑتا ہے تو اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ ایک کے بعد دوسرا تیسرا رشتہ بھی وہ توڑ سکتا ہے.